قال سبحان الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة. الحديث رواه النسائی والترغیب والترہیب وصح علامہ الالبانی فی صحیحہ۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسی آیات کی تفسیر میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس کہ ماتحت فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ یہ ذکر سورج نکلنے سے یعنی طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کان افضل من 100 بدنہ، یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے راہ میں لے۔ یعنی سبحان اللہ بندہ سورج یعنی طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کان افضل من 100 بدنہ، یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے راہ میں لے۔ اور جو بندہ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے قبل طلوع الشمس یعنی سورج کی طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے، کان افضل من 100 فرس مسرجۃ فی سبیل اللہ، یہ 100 گھوڑوں سے جو اس پر باقاعدہ زین وغیرہ بھی موجود ہو، یعنی وہ بالکل تیار ہو اور اللہ کے راہ میں دے۔ اور جو بندہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے، کان افضل من عتق 100 رقبۃ، یہ 100 غلاموں سے یعنی 100 غلام جو اللہ کے راہ میں آپ آزاد کریں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع یعنی سورج کی طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے یہ پڑھ لے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کسی نے اس جیسے آنا نہیں کیا ہے یعنی اس جیسے وہ تسبیحات نہیں پڑھی ہے، افضل منہ الا من قال مثلہ او زاد علیہ، روز محشر میں اس سے زیادہ افضل بندہ نہیں ہوگا جو بندہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ افضل ترین بندہ ہوگا روز محشر میں جب تک اس جیسے اذکار کسی نے نہیں پڑھی یا اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ رواہ النسائی والترغیب والترہیب وصححہ علامہ الالبانی فی صحیحہ۔ یعنی یہ اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ بندہ سبحان اللہ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر، اور یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ چیزیں یہ اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ ایک مسئلہ بھی سنیں
کہ ایک اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک اذکار جو پیر بیان کر لیتے ہیں، یہ خانقاہوں میں بیان کر لیتے ہیں. جو خانقاہوں کے وہ مرید بن جاتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ذکر و اذکار وہی پڑھنے چاہیے جو پیغمبر کی طریقے پہ ہو، یعنی رسول اللہ و اللہ کے رسول کے لیے ہو. اور جو بندہ پیر صاحب کے لیے پڑھ لیتے ہیں تو اسی ذکر کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی وہ جو ذکر کر لیتے ہیں پیر کی وجہ سے کر لیتے ہیں، پیر کی عزت کی وجہ سے کر لیتے ہیں، وہ اذکار عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سراوردی ہے اور یہ قادری ہے، یہ پولان اور ڈینگ ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں پیغمبر علیہ السلام سے. یہ کہیں بھی یہ خانقاہوں کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور سے باہر نکلے پھر دوبارہ وہ خانقاہوں میں گئے نہیں، وہ میدان میں تھے، وہ دعوت اور تبلیغ کرتے. یہ خانقاہوں کا نظام کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر بندہ ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، نماز اور پڑھ لیتے ہیں، اللہ و اللہ کے رسول کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کسی مولوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کسی پیر کی وجہ سے کرنی چاہیے. ایسے کام کرنا یہ خلاف سنت ہے کہ پیر صاحب نے 10 مرتبہ پڑھ لے یا 100 مرتبہ پڑھو تو آپ کو یہ ہوگا، یہ خلاف سنت ہے. ثواب اسی ذکر و اذکار میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے جو پنجاب کا یہ ہے، یہ کسی اور جگہ میں نہیں، یہ جو قول کا مسئلہ ہے، یہ قول کہاں بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ جو گڈیا وغیرہ جمع کر لیتے ہیں اور وہ مارتے ہیں 100 بندے جمع کر لیتے ہیں یا 1000 بندے جمع کر لیتے ہیں اور وہ گڈلیوں کے ساتھ مارتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ خلاف سنت